فیکس ریلیجیوسا آج کی ہومیوپیتھک دوا. میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سنگھ، پاکستان سے. اس دوا کے پروور ہیں ڈاکٹر سرت چند گھوش. یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں انڈین ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں، اور انہوں نے دونوں میاں بیوی نے اس دوا کی پہلی پروونگ کری. پلانٹ کنگڈم سے اس دوا کا تعلق ہے. میازم اس دوا کا سورا ہے اور اینٹی ہیمریجک ڈائتھیسس ہے. یہ دوا آیورویدک دوا ہے. اس کے علاوہ یہ دوا حکمت میں یونانی طریقہ علاج میں بھی سالوں سال سے استعمال ہو رہی ہے. اس دوا کے یعنی کہ اس پودے کی چھال، اس پودے کی پتیاں، اس پودے کی جڑ، اس پودے کی جو داڑھی، یعنی کہ جتنا پرانا اولڈ ہو جاتا ہے تو اس کی داڑھی سی نکلنے لگ جاتی ہے اس سے، اور اس کے پھل سے مختلف، یعنی کہ اس پودے کے تقریباً تمام حصوں سے دوائی تیار ہوتی ہے. ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں اس دوا کی تازہ پتیاں حاصل کی جاتی ہیں اور اس سے ایکسٹریکٹ نکال کر، اس کا ست نکال کر ہومیوپیتھک مدر ٹنکچر تیار کیا جاتا ہے 1 اور 10 کے تناسب سے. ہومیوپیتھک میں 1903 کے اندر اس دوا کو شامل کیا گیا. اس دوا کی آزمائش، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، ڈاکٹر سرت چند گھوش صاحب نے اور ان کی اہلیہ نے اپنے اوپر اس کی آزمائش کی. اس کے بعد انہوں نے اس کی تیسری پروونگ اپنے کتے کے اوپر کی، جو سمٹمز انہوں نے حاصل کیے وہ انہوں نے قلم بند کیے. پھر انڈیا کے ہی کچھ ڈاکٹرز نے اسی زمانے میں اس دوا کو دوبارہ سے پروف کیا اور آزمائش کے مختلف مراحل سے گزارا، تو انہیں سیم وہی علامات ملی جو ڈاکٹر ایس سی گھوش صاحب نے قلم بند کی تھی. اس کے علاوہ یہ دوا ہندوستانی فارماکوپیا میں باقاعدہ طور پر پروف کی گئی ہے، اس کی پروونگ کی گئی ہے. اس کے علاوہ آیوش انڈین ایک ادارہ ہے، وہاں پر بھی اس کی باقاعدہ پروونگ کی گئی ہے اور اس کے ریسرچ پیپر انٹرنیٹ پر موجود ہیں. یہ دوا جو ہے فیکس ریلیجیوسا یا جو ہے، یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہیمریجک ڈائتھیسس کے اوپر یہ دوا کام کرتی ہے. یعنی کہ جریان خون جسم کے کسی بھی آرگن سے اگر خون کا اخراج ہو رہا ہو اور وہ بہت زیادہ کثیر مقدار میں ہو رہا ہو، تو یہ دوا دینے سے وہ جریان خون جو ہوتا ہے رک جاتا ہے. یہ دوا بہت سی اقسام کی جریان خون میں بہت مفید ہے، جیسے کہ ہیماتھیسس یعنی کہ خون کی قے کا آنا، ہیماچوریا یعنی کہ پیشاب میں خون کا اخراج، مینورجیا یعنی کہ کثرت حیض جو ہے
جو اس کا جو ڈیوریشن ہے 5 سے 7 دن ہے، اور اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ زیادہ ہو جائے، 5 سے 7 دن کے بجائے 10 سے 12 دن 15 دن پہ چلا جائے۔ اس کے علاوہ مینورجیا ہو گیا، میٹرجیا جو ہوتا ہے وہ 2 حیضوں کے درمیان ہونے والا جریان خون، اس میں بھی یہ دوا بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ ہیمیپیتھسس یعنی کہ کھانسی کے ساتھ پھیپھڑوں سے آنے والا جو بلغم ہوتا ہے، اس میں خون کا دھبا لگنا یا پھر بلغم میں خون کا آنا، بلڈی ڈائسینٹری یعنی کہ پیچش یا ڈائریا، بلڈی ڈائریا، خونی اسہال۔ اس کے علاوہ ہیمرائڈس، خونی بواسیر، ایپیٹیکسس، نکسیر کا آنا۔ اس کے علاوہ بلڈی لیکوریا، خونی لیکوریا۔ یہ جو کیفیات میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان میں فیکس ریلیجیسا بہت ہی زیادہ بے حد مفید ہے۔ اس دوا کے پتے جو ہوتے ہیں وہ دل اور یوٹرس رحم سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، اسی لیے یہ دوا نظام دوران خون اور رحم کے امراض میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوئی ہے۔ اس دوا کا مریض مزاجاً بڑا غمگین ہوتا ہے، چپ چاپ رہنا پسند کرتا ہے، چپ چاپ بیٹھا یا لیٹا رہنا پسند کرتا ہے، اسے شور و غل سے بےحد نفرت ہوتی ہے، اداسی اس کے اوپر ہر وقت طاری رہتی ہے، متلی اور چکر اس میں پائے جاتے ہیں۔ سر کی چوٹی پہ یعنی کہ جسے ہم چاند کہتے ہیں، یا سر کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے، اس میں اسے حدت اور جلن محسوس ہوتی ہے، سر میں ہلکا سا درد اس کو محسوس ہوتا ہے، اور ان کیفیات کے ساتھ اس کو عارضی دھندلا پن، نظر کی کمزوری پائی جاتی ہے، چہرہ تکلیف کی وجہ سے زردی مائل پیلا ہو جاتا ہے، کمزوری بے چینی اس میں نمایاں پائی جاتی ہے۔ اس دوا میں سرخ چمکدار خون کی کیے پائی جاتی ہے، اور پیٹ میں نیچے کی طرف دبانے والا درد ہوتا ہے، نیچے کی طرف دبانے والا بیئرنگ ڈاؤن سینسیشن والا پین ہوتا ہے، اس میں جیسے کہ درد ہو رہا ہے معدے میں اور وہ درد نیچے کی طرف دوڑے جا رہا ہے۔ اس دوا میں خونی پیچش پائی جاتی ہے۔ اس دوا کے مریض کی جو زبان ہوتی ہے بالکل سفید ہوتی ہے، اور اس میں لعاب دہن جو ہوتا ہے، تھوک جو ہوتا ہے بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور خصوصی طور پر کھانا کھانے کے بعد یا مرغ مسلم مرچ مسالے والی غذا کھانے کے بعد اس کے منہ میں رال، لعاب یا تھوک جو ہے بکثرت پایا جاتا ہے۔ اس دوا میں زنانہ امراض کی بہت اچھی علامات پائی جاتی ہیں، خصوصاً حیض سے متعلق۔ اس دوا میں حیض کے علاوہ اگر سیلان خون ہو جو بکثرت ہو، اور خون کی جو رنگت ہو سرخ ہو، چمکدار ہو، اور شکم میں یعنی کہ پیٹ میں نیچے کی طرف جو ہے دبانے والا درد پایا جائے، اور خاص طور پر حیض کے ساتھ خونی پیچش پائی جائے، تو یہ دوا بہت ہی اچھا کام کرتی ہے۔ 2 حیضوں کے درمیان ہونے والا سیلان خون میں بھی یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ خون کی جو کیفیت ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ خون سرخ چمکدار ہوگا۔ اس دوا کی مریضہ کو جو لیکوریا پایا جاتا ہے وہ خونی لیکوریا ہوتا ہے، بلڈی لیکوریا، یا جسے ہم اکثر کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے
کہ گلابی لیکوریا، اس طرح کا لیکوریا پایا جاتا ہے جس میں اس طرح کی جب کیفیت ہو تو بہت زیادہ مفید ہے دوا۔ کثرت حیض ہو یا دو حیضوں کے درمیان ہونے والا جریان خون میں یہ دوا بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ پیشاب کی فوری حاجت ہوتی ہے، پیشاب کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہوتا، بار بار پیشاب کی حاجت ہو رہی ہوتی ہے، اور اس دوا کے مریض کو جب پیشاب آتا ہے، خراج ہوتا ہے، تو پیشاب میں خون کے سرخ ذرات کی جو مقدار ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ نکسیر میں بھی یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ مریض چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، جوان ہو، نکسیر جو ہوتی ہے اس کے ناک سے جو خون آتا ہے وہ سرخ چمکدار خون ہوتا ہے، اور اس دوا کے مریض کو نکسیر کی تکلیف کے ساتھ سانس لینے میں بہت دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کھانسی جس میں کھانسنے کے ساتھ ساتھ خونی بلغم کا اخراج ہو، یا مریض خونی قے کرتا ہو۔ اب خونی قے ہونے کی کوئی بھی وجہ ہو تو اس میں ہمیں سپورٹنگ میڈیسن کے طور پر فیکس ریلیجیوسا بہت ہی مفید نظر آتی ہے۔ اس دوا میں مریض کی جو نبض ہوتی ہے ان تمام علامتوں کے ساتھ بہت کمزور نظر آتی ہے۔ خونی بواسیر میں بھی یہ دوا بہت مفید ہے۔ مریض کی مقعد سے پخانے کی جگہ سے خون وافر مقدار میں خارج ہوتا ہے جو سرخ اور چمکدار خون ہوتا ہے۔ قبض کے ساتھ اس دوا کے مریض کو سر میں درد بھی ہوتا ہے اور چکر بھی آتے ہیں۔ مقعد میں پوٹی کی جگہ پہ جلن کا احساس ہوتا ہے جو پخانہ کرنے کے بعد جس کا احساس بڑھ جاتا ہے، مگر اس دوا کے مریض کو جو آرام ملتا ہے وہ ٹھنڈے پانی سے واش کرنے کے بعد، دھونے کے بعد اس کو بڑا سکون ملتا ہے۔ یہ دوا جوڑوں کے درد میں بھی بہت مفید ہے، اور گٹھیا کے امراض میں یہ دوا بہت مفید ہے، اور اگر جوڑوں کی تکلیف، گٹھیا اگر یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے ہو تو یہ دوا سونے پہ سہاگا ہوتی ہے۔ پرانے سوزاک کے امراض میں یہ دوا بہت مفید ہے۔ یہ دوا ایکیوٹ اور کرانک دونوں صورتوں میں استعمال ہوتی ہے۔ ایکیوٹ کیسز کے اندر یہ دوا مدر ٹنکچر میں 5 تا 10 بوند اور کچھ کیسز میں 10 تا 20 بوند تک اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تھوڑے سے پانی میں ملا کر اس کو پلایا جاتا ہے مریض کو، تاکہ اگر ایکیوٹ کنڈیشن ہو، تازہ تکلیف ہوئی ہو، تازہ بلیڈنگ اس کو شروع ہوئی ہو، تو ہم اس کو جلدی اگر مریض کو 2 یا 3 گھنٹے پہ دہرائیں گے تو مریض کی جو بلیڈنگ ہے وہ رک جائے گی۔ اس کے علاوہ پرانے پیچیدہ امراض میں، کرونک کیسز میں یہ دوا 30 طاقت کے اندر اور 200 طاقت میں بھی میں نے بہت اچھا اس کو استعمال کیا ہے اور اس کے اچھے نتائج ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ میرا نمبر ہے 0300 3133 990۔